السلام علیکم. آج بات کرتے ہیں پاکستان کے بڑھتی ہوئی قیمتیں, مہنگائی, پیٹرول. یہ ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے بڑھتے ہوئے جا رہی ہیں. پیٹرول کی قیمت جہاں 123 تھی اب وہاں 127 روپے 30 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے. اور ہمارے جو کہا جائے وزیر خزانہ صاحب کہا جائے یا دوسرے جو حکومتی ادارے ہیں وہ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ بھائی ہمارا جو نمبر ہے پیٹرول کی قیمتوں میں 97 نمبر پہ ہیں. اس سے جو 16 نمبر پہلے ہیں ان کے اندر وہ پروڈیوس کر رہے ہیں پیٹرول کو پروڈیوس کر رہے ہیں. لیکن ہماری مہنگائی اتنی بڑھتی چلی جائی ہے, چاہے ہم کسی بھی چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں, چاہے گاڑیوں کو ہاتھ لگاتے ہیں, چاہے سبزی کو ہاتھ لگاتے ہیں, چاہے کسی بھی XYZ چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں, خریدنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ غریب کے ہاتھ سے بہت آگے چلی جا چکی ہے. اور اس وقت جو غریب کے کراچی کے حالات جو ہے یہاں پہ آئے دن میں دیکھ رہا ہوں, کراچی کے اندر سوسائڈ ہو رہے ہیں, خودکشیاں لوگ کر رہے ہیں. اور وہ اس وجہ سے زیادہ تر جو خودکشی ڈکلیئر ہو رہی ہیں وہ اس وجہ سے ہو رہی ہیں کہ مہنگائی سے تنگ آ گئے ہیں لوگ. اور مہنگائی کی وجہ سے نہ روزگار کا مسئلہ حل ہو رہا ہے, نہ ہی غریب کا جو ہے حل ہو رہا ہے. اب ظاہر سی بات ہے ہر بندہ جو ہے روزگار کے لیے اس کے اندر اسکلز وغیرہ کہا جائے وہ بھی جو ہے کچھ میں ہوتے ہیں کچھ میں نہیں ہوتے, کچھ جو ہے اپنا روزگار کسی اور طریقے سے کماتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں. تو ایک دن کیا ایسا بھی آنے والا ہے کہ یہ پاکستان کی آبادی ہی کم ہو جائے گی, لوگ خودکشیاں کر لیں گے, مر جائیں گے. لیکن ہمارے پاکستان کے اندر اس وقت, اور یہ اس کا جو کریڈٹ ہے وہ ہم لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سارا حکومت کے اوپر ڈال دیں. یہاں پہ ہماری مسٹیکس بھی ہیں, ہماری غلطیاں بھی ہیں, عوام کی غلطیاں بھی ہیں کہ جو چیز مہنگی ہو جائے اسے خریدا ہی نہ جائے, اسے روک دیا جائے. لیکن ہم الٹا خرید رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس کی قیمت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. اور ابھی جو ہے پھلوں کی اگر بات کی جائے, جو چیز پہلے کچھ وقت قبل 100 روپے پر کے جی ملتی تھی اب وہی چیز ہمیں 200 پر کے جی پہ ملتی ہے. کوئی چیز ہمیں 50 کی ملتی تھی تو وہ اب 100 پہ ملتی ہے. اب ریسنٹلی میں کچھ دن پہلے کی بات کرتا ہوں, ایک چھوٹا سا تالا بائک کے لیے میں خریدنا چاہ رہا تھا 60 لاکھ کے لیے. تو میں نے ایک شاپ والے سے پوچھا تو اس نے مجھے کہا کہ وہ 90 روپیز کا ہے, یعنی 90 روپے کا وہ تالا ہے. تو دوسرے سے جب میں نے پتہ کیا کہ ہو سکتا ہے مے بی کہ سستا مل جائے, دوسرے سے جب میں نے پتہ کیا تو اس نے 190 کا یعنی 190 روپے کا بتا دیا. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کی اپنی بدماشیاں بھی ہیں. راتوں رات امیر ہونا چاہ رہے ہیں, راتوں رات کروڑ پتی ہونا چاہ رہے ہیں, پتہ نہیں کس طریقے سے ہونا چاہ رہے ہیں. اگر میں موٹر بائک کے حوالے سے بات کروں, جہاں سے میں موٹر سائیکل بنواتا ہوں, تو وہ جناب ان سے میرے پاس وہ بل بھی اویلیبل ہے, سب کچھ ہے, کہ اس کے اندر ایک چیز میں نے خریدی اور وہ چیز کی پرائس جو ہے ہول سیل ریٹ پہ مارکیٹ سے پتہ کیا تو وہ 350 کی ملتی ہے. اور جب کہ اس بندے نے مجھے جو اس کی پرائس لگائی وہ 750 روپے لگائی. اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کی اپنی بدماشیاں بھی اسٹارٹ ہیں, یعنی چور کے بیٹے ہیں. ہم لوگ پورا کا پورا کریڈٹ ڈال دیتے ہیں حکومت کے, حکومت نے ایسا کیا, حکومت نے ویسا, حکومت نے جو بیڑا غرق کرنا تھا وہ کر لیا. اب جو آپ اور ہم بیٹھ کے چاہے بزنس مین ہو چاہے کچھ بھی ہو, انہوں نے جو بیڑا غرق کیا ہے ملک کا وہ تو اللہ ہی معاف کرے, بس اس کے متعلق تو مطلب کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. اور جہاں اب بات کریں آٹے چینی وغیرہ کی, وہ بھی مطلب غریب کی پہنچ سے دور ہیں. اور کراچی کے اندر جو مزدوروں کو دی جاتی ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ 1000 روپیہ دی جاتی ہے. 30,000 میں کراچی میں سروائیو کرنا مطلب امپاسبل. 10,000 روپے کرایہ دیتا ہے, بجلی گیس کے بل بھرتا ہے, تو اس کے مطلب 15-20 ہزار تو ان چکروں میں چلے گئے. جب بچے اسکول پڑھاتے ہیں تو مطلب کچھ بھی نہیں کر سکتا, نہ وہ کھلا سکتا ہے ان بچوں کو, نہ ان کا روزگار پورا کر سکتا ہے کسی طریقے سے. وہ مطلب پورا جھکڑا ہوا ہے جو سوچ بھی نہیں سکتا اپنے گھر کے علاوہ کسی بارے میں. ملک کا اس طریقے سے ستیہ ناش کیا ہے کہ آپ اور میں بیٹھ کے سوچ بھی نہیں سکتے, صرف بیٹھ کے باتیں کر سکتے ہیں. لیکن ایون چاہے میں اپنی بھی بات کروں, میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا اس ملک کے بارے میں, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیا ہم پاکستان کو ہی چھوڑ دیں, پاکستان میں رہنا ہی چھوڑ دیں. کیونکہ یہاں پہ جو حالات پیدا کر دی ہیں ان لوگوں نے وہ تو ایسے کر دی ہیں کہ یہاں پہ جینا بھی مشکل ہو گیا ہے پاکستان کے اندر. اور اللہ کرے کہ کوئی ایسا مطلب ہمیں راستہ ملے یا کوئی ہدایت والا انسان اللہ کی طرف سے کوئی آئے جو اس گمراہی کو, ان لوگوں کو, ان بدبختوں کو سمجھا سکے. اور جو ہمارے سامنے چیزیں آ رہی ہیں وہ تو آپ سب بھی مطلب دیکھ سکتے ہیں. میں ابھی مطلب سوشل نیٹ ورک پہ لوگوں نے روزگار بنایا ہوا ہے, طریقے سے روزگار بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ صرف اس لیے کہ
وہ اپنی انکم بڑھا سکیں، انکم سورس پیدا کر سکیں، لیکن یہاں پہ بد سے بدتر حال ہوتے جا رہے ہیں۔ دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔